آج بڑا خاص مضمون، تو آئیں میرے ساتھ نکالیے گا متی رسول کی انجیل۔ یہ قسم دعا سے جائے گی، یہ مل کے بولیے، یہ قسم کس سے جائے گی؟ دعا سے جائے گی، یہ قسم دعا سے جائے گی۔ This kind will be go with the prayer۔ متی کی انجیل 17 باب کی 21 آیت لکھا ہے، غور سے سنیے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے میرے ساتھ۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ بھیڑ اس کے پاس پہنچی تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت دکھ اٹھا رہے ہیں؟ اور اس کا کارن کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ ایک پریشان والد ہے کیونکہ اس کے بیٹے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور بدروہیں جو ہیں اس کو ستا رہی ہیں، اور وہ ہیلپ کا متلاشی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا غم نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بدرو اس کو تنگ کرتی ہے، اور وہ بڑا پریشان ہے اور بہت زیادہ دکھی ہے اس کارن، اور اس نے مدد کے لیے شاگردوں سے بھی، وہ شاگردوں کے پاس بھی آیا کہ کسی طرح میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے حالاتوں کا شکار ہیں؟ وہ مدد ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی ان کے لیے مدد نہیں ہے، ان کے لیے کہیں سے بھی مدد نہیں آ رہی، اور شاید وہ اس کارن دکھی ہو گئے ہیں، ہمارے لیے کہیں سے بھی مدد نہیں ہے۔ اس آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اس کا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس کو مرگی اور بدروہیں اس کو تنگ کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے، ہر ایک جنگ سیم نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کو میری بات یہ سمجھ لگی؟ ہر ایک جنگ سیم نہیں ہوتی، ہر ایک مشکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کئی مشکلاتوں کو حل کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو کر رہا ہے اس کے اندر مشکل حل نہیں ہو رہی۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی مشکل سے تو لڑ رہے ہیں لیکن اپنی مشکل سے نکل نہیں رہے، اس کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی حالاتوں کا شکار ہیں؟ آج صبح خداوند آپ سے بول رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے ایک بدرو سے لڑ رہے ہیں۔ وہ بدرو شاید بیماری کی ہے، وہ شاید بدرو غربت کی ہے، وہ شاید بدرو کسی نہ کسی طرح آپ کی جنریشن کے اوپر کام کر رہی ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں مر جائیں گے، آپ کی عمر آپ کے خاندان میں اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں سے میں ملا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں لوگ 40 سال سے اوپر جب جاتے ہیں مر جاتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس بدرو سے کیسے لڑ رہے ہیں؟ اسی طرح لڑ رہے ہیں جس طرح پہلی جنریشن لڑ رہی تھی، اور وہ جنگ ہار رہے ہیں۔
ये सेम बदरू जो है इस बंदे को तंग कर रही है, लेकिन ये हल ढूंढ रहा है। कुछ मुश्किलातें आसानी से हल हो जाती हैं और कुछ मुश्किलातें बहुत मुश्किल हल होती हैं। लेकिन यहां पर जो बंदा है, जो आदमी है, उसके बेटे में जो बदरू है वो जा ही नहीं रही। और 21वीं आयत में खुदावंद क्या कह रहा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह, मिलके बोलिए, ये किस्म दुआ के बगैर कहीं भी। हम से कितने लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं और वो हल शायद कहीं और ढूंढ रहे हैं। हम से कितने लोग हैं शायद जब आपकी जिंदगी में मुश्किल है तो आप उसका हल कहीं ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर हल नहीं है। ये बंदा मदद तो ढूंढ रहा है लेकिन इसके पास मदद नहीं आ रही। लेकिन हुआ क्या है कि जब ये खुदावंद के पास आया है, जब ये देखने में, इधर देखिए, देखने में ये बीमार है क्योंकि इसको मिर्गी आती है, ये ऐसा ही है ना। लेकिन इसका इलाज मेडिसिन से नहीं होना। कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनका इलाज दवाइयों से नहीं होता। देखने में वो बीमारी लगती है, ये मिर्गी है इसको, और इन्होंने ट्राई की होगी, इसको अच्छे डॉक्टरों के पास भी लेके गया होगा, लेकिन इसका इलाज बेसिकली दवाइयों में नहीं है, इसका इलाज रूहानी है। कितने लोग हैं जो ऐसी बैटल लड़ रहे हैं, शायद आप में से बहुत से लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर हाल देख रहे हैं। कई फैमिलियां होती हैं कमाती बहुत है लेकिन गुर्बत नहीं जाती। उसका कारण क्या है? इधर देखो, उसका कारण क्या है कि वहां पर गुर्बत की बदरू काम कर रही है और वो शायद हल ढूंढ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, पैसा स्टोर नहीं हो रहा, और वो बड़ी दफा स्ट्रगल करते हैं और वो कोशिश करते हैं इसका हल ढूंढा जाए और उनकी जनरेशन्स मेहनत करती रहती हैं लेकिन कुछ भी। मैं पिछले दिनों एक आदमी से मिला, वो बूढ़ा हो गया, उसने कहा पादरी साहब हमने पूरी जिंदगी काम किया है लेकिन एक भी हम ईंट नहीं लगा सके खरीद के अपने घर पर। क्या कारण है? बड़ी दफा ऐसी बदरूएं घरों में काम करती हैं और लोग उनका इलाज ढूंढते हैं लेकिन उनका हल नेचुरल वर्ल्ड में नहीं है, पैसे से नहीं है, उनका हल कहीं और है। और वो कैसा हल है? वो हल दुआ के अंदर है, दुआ के अंदर है। फिजिकली आप सफर कर रहे हैं, बड़ी दफा दवाइयां ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, आप दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं, आप ठीक नहीं हुआ। बड़ी दफा उसका इलाज दवाइयों में नहीं होता, उसका इलाज दुआ में होता है। ये आदमी नेचुरली ये सब कुछ कर रहा है लेकिन हल नहीं हो रहा। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसी पोजीशन में फंसे हुए हैं कि वो हल निकाल रहे हैं लेकिन हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हम हल दुनिया में ढूंढते हैं लेकिन हल दुनिया में नहीं, हल मसीह के कदमों में होता है। हल दुनिया में नहीं है। इब्लीस को इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने होशियार हैं, इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कितने पढ़े लिखे हैं, इब्लीस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी आपकी डिग्री है, इब्लीस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितने अमीर हैं, इब्लीस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इब्लीस को जब फर्क पड़ेगा जब आप दुआ करना शुरू कर देंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप दुआ में झुकना शुरू कर देंगे, जब आप परस्तश करना शुरू कर देंगे, जब आप खुदा के रूह से भर जाएंगे, जब आप खुदा के रूह से भरकर आप खड़े होंगे, इब्लीस आपसे डरना शुरू हो जाएगा। इब्लीस आपसे, आपकी किसी चीज से नहीं डरता। आप कभी भी इब्लीस ये उस पादरी से नहीं डरता जिसके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, पीएचडी है, शायद वो डॉक्टरेट की इसके पास डिग्री है, बीटीएच है, एमडी है, डिप्लोमा है, व्हाटएवर। इब्लीस उससे कभी खौफजदा नहीं होगा। इब्लीस आपकी नेचुरल तालीम से, नेचुरल हुनर से, आप स्किलफुल हैं, आपका हुनर अच्छा है, आप होशियार हैं, आपका कद बड़ा है, आप खूबसूरत हैं, इब्लीस आपसे नहीं डरेगा। इब्लीस आपसे उस वक्त डरेगा जब आप घुटनों के बल होना सीख जाएंगे। आपकी फतह, इधर देखो मेरी तरफ, आपकी फतह दुआ में है, आपकी फतह यीशु में है। मिलकर बोलिए, ये किस्म दुआ के बगैर नहीं जा सकती। किस तरह? दुआ में आप क्या, क्यों ये दुआ से जाएगी? इधर देखिए, क्यों दुआ से जाएगी? दुआ में आप कहेंगे, खुदावंद मैं ये नहीं कर सकता, इसको तू कर। याद रखिए, दुआ आपको तोड़ेगी। दुआ करने वाला आदमी हलीम होता है, दुआ करने वाला आदमी आजज होता है, दुआ करने वाला बंदा हलीम आजज होता है। बच्चों के सामने भी वो झुकना जानता है, बड़ों के सामने नहीं, वो छोटे छोटे लोगों के सामने भी झुकना जानता है, क्योंकि दुआ ने उसको हलीम कर दिया है। दुआ इससे पहले कि आपकी मुश्किलों को तोड़े, दुआ इससे पहले कि आपके पहाड़ों को तोड़े, दुआ इससे पहले कि आपके लिए मौजज़ा लाए, दुआ इससे पहले कि आपकी नस्ल को बाबरकत करे, दुआ इससे पहले कि आपको बाबरकत करे, दुआ सबसे पहले आपको तोड़ेगी। दुआ आपको पहले खत्म करेगी। दुआ आपको जीरो बनाएगी। दुआ करने वाले लोग हलीम होते हैं। दुआ आपके पॉइंट कम करेगी। आयत पढ़ते हैं, शाबाश। हमारे लिखा है 21वीं है, और ये किस्म दुआ के सिवा और किस तरह दुआ के साथ एक दूसरे से बोलो, ये किस्म दुआ के साथ। आप शायद बंधे हुए हैं। कई लोग दुआएं करवाते रहते, तेल पानी पर दुआएं करवाते रहते हैं। अच्छी बात, करवाओ, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। आपको खुद दुआ में झुकना पड़ेगा। आपका ब्रेक थ्रू दुआ में है, आपका मौजा दुआ में है, आपकी बरकत दुआ में है, आपका मसा दुआ में है, आपकी सेहत दुआ में है, आपके बच्चे दुआ में हैं, आपके बरकतें अगर आज तक नहीं रिलीज हुई, आपने दुआ नहीं की। दुआ करवाई जरूर होगी, लेकिन दुआ नहीं की। दुआ क्या करती है? बेसिकली दुआ हमें आसमान से राब्ता हमारा जोड़ती है। जब भी तुम दुआ करो, कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। दुआ हमारा तल्लक
زمین سے ختم کر کے آسمان پر چھوڑتی ہے. جب بھی تم دعا کرو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اور ہر اچھی برکتیں آسمان سے آتی ہیں. دنیا کی ساری چیزیں جھوٹی ہیں, آسمان کی ساری چیزیں اعلیٰ ہیں, بے خوبصورت ہے. اس سال اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں, آپ غربت سے لڑ رہے ہیں, آپ قرض سے لڑ رہے ہیں, آپ بدرو سے لڑ رہے ہیں, آپ مشکل سے لڑ رہے ہیں, آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے, آپ کے گھر میں اچھے پیسے آتے ہیں, جڑ نہیں رہے, اپنی زندگی کو دعا میں لے کر آئیں اور سوراخوں کو بند کریں. دعا آپ کو نیا نام دے گی. مل کے بولیے دعا ہمیں نیا نام دے گی. کس کو ملا نیا نام؟ یعقوب نے ساری رات فرشتے کے ساتھ زور زمائی کی, اور جب پو پھٹنے والی تھی اس نے کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعقوب. اس نے کہا آگے کو اب تیرا نام اسرائیل ہوگا, تو خدا کا پیارا ہوگا. اسرائیل ایک سنیے گا, اسرائیل ایک نبی کا نام ہے, ایک ملک کا نام نہیں ہے. اسرائیل خدا کا بندہ تھا, اور اس یعقوب کو دعا میں یہ نام ملا, اور اسرائیل کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ دعا کے ذریعہ سے یہ نام ملا ہے. اسرائیل کو کوئی نہیں ہرا سکتا, یقین جانے اسرائیل کو کوئی نہیں ہرا سکتا. جو چیزیں ہمیں دعا میں ملتی ہیں وہ پاورفل ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سالوں سے کسی بدرو سے لڑ رہے ہیں, بیماری سے لڑ رہے ہیں, مشکل سے لڑ رہے ہیں, دکھوں سے لڑ رہے ہیں, کرائسس سے لڑ رہے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, آگے نہیں بڑھا جا رہا, تنگ رہتے ہیں. دعا میں آگے بڑھے. اور ہم نے کیا کیا اس سال 5 بجے ہم نے یہ چرچ کھولا ہے. سب آؤ ہر روز اور دعا کرو. ہفتے کے علاوہ کوئی ادھر ہو یا نہ ہو, آپ سب آ کر دعا کرو. اور میں کہتا ہوں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. سب جو گھروں میں بہنیں ہیں, بھائی ہیں, نوجوان ہیں, آ کر ادھر دعا میں ٹھہرو, اور خدا آپ کے لیے وہ کام کرے گا جو آپ کے لیے کوئی نہیں کر سکتا. دعا آپ کو نیا نام دے دے گی. دعا آپ کی شناخت بدل دے گی. آمین. دعا آپ کو رابطہ آپ کا خدا سے, شاگرد بدرو نہیں نکال سکے. ہم تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتے, 2 منٹ اور 2-4 منٹ. شاگرد بدرو نہیں نکال سکے. شاگرد سٹرگل کی شاگردوں نے. شاگردوں میں معجزے دیکھنے کی برکت تھی, معجزے کرنے کی ابھی برکت نہیں آئی تھی. کئی لوگ ہیں صرف معجزے دیکھنے کی برکت ہے, معجزے سننے کی برکت ہے. شاگردوں نے معجزے دیکھے تھے لیکن شاگرد معجزے پرفارم نہیں کر سکے. اس کا کارن کیا تھا؟ وہ دعا نہیں کرتے تھے. وہ خداوند کو دعا کرتے تو دیکھتے تھے لیکن خود دعا نہیں کرتے تھے. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا وہ تنہا دعا کر رہا تھا اور شاگرد باقی سو رہے تھے. ایسا ہی ہے نا؟ بولیے نا ذرا, کیا لکھا ہے؟ شاگرد سو رہے تھے, خداوند دعا کر رہا تھا. اب جب مصیبت آئی ہے, شاگردوں کے پاس بدرو آئی ہے, اور شاگرد دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہوں گے, زور زور لایا ہوئے گا, بھائی نکل جا, تیرے ہاتھ جوڑنے, نکل جا. میں نے کیوں جاؤں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے. کئی جو روحانی طور پر ٹرین نہیں ہوتے وہ بدروؤں والے کیسز کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں.
تو کہندی تیرے چو نکل کے ایندے چو نکل کے تیرے چی آ جائے نا ہون نہیں. وہ کہنا میں دعا نہیں کراں گا بھائی مینوں جان دے میں نہیں کرنی دعا تیرے. ایک بندہ تھا اناڑی تھا دعا کر رہا تھا کسی بدرو کے لیے. بدرو آگے سے بولی ایندے جو نکل کے تیرے چی آ جانا ہی. انہیں کہا تو ایندے چی رہ میں چلا ہی پائی تیری مہربانی. وہ دعا کر نکل جا. وہ آگے سے بولی کتھے جاواں نکل جا. اس نے کہا پھر ایندے جو نکل کے تیرے چی آ جانی ہے. انہیں کہا تو ایندے چی رہ میں پائی چلا ہی. جب آپ روحانی طور پر کمزور ہوں گے آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے. پھر یہ بدرو والا بندہ یسوع کے پاس آیا اور یسوع دعا کرتا تھا. اور جب یسوع شاگردوں نے پوچھا خداوند ہم کیوں نہیں نکال سکے. مل کے بولیے خداوند ہم. یسوع کے وہ ساتھ تھے لیکن خدا کی قدرت ظاہر نہیں. ہم مسیح ہیں لیکن خدا کی قدرت ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے. وہ یسوع کے ساتھ تھے لیکن خدا کی قدرت ظاہر نہیں. خدا کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے ہمیں دعا میں جانا پڑے گا. کریں گے دعا. کتنے لوگ کریں گے دعا؟ اور ایسی دعا جو بندنوں کو توڑتی ہے. کتنے لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولنا جو کافی سالوں سے کسی مشکل سے لڑ رہے ہیں. اپنا ہاتھ کھڑا کریں. کھڑا کریں. شاباش کھڑا کریں. پریشان نہیں ہے. کھڑا کریں اپنا ہاتھ. خداوند آپ کا وجوہ توڑے.